السلام علیکم، میں ہوں گلز لائف سٹائل سے۔ کیسے ہیں آپ؟ آج بہت اداسی کا دن ہے کیونکہ ہماری امی بھائی بھابھی سب لوگ واپس جا رہے ہیں، اور مہمان جب آتے ہیں تو بہت رونق ہوتی ہے، لیکن جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو سب کو اداس کر کے چلے جاتے ہیں۔ بچے بھی، ہم بھی، سب ہم لوگ کافی اداس ہو گئے تھے جب وہ لوگ چلے گئے، لیکن خیر ظاہر ہے انہوں نے بھی جانا ہے واپس۔ پھر بچوں کے اسکولز وغیرہ بھی ہوتے ہیں، کوئی کتنے دن رہے گا، ایک نہ ایک دن تو ان کو پھر واپس جانا ہی ہوتا ہے۔ تو خیر امی جان نے آج جانا تھا تو صبح کا ٹائم تھا، تو میں نے سوچا کہ امی کے لیے کچھ لے لیتی ہوں، وہ لوگ واپس جا رہے ہیں تو بہنوں نے، بھائی بھابھی ان کے بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے لی، اور میں نے سوچا کہ میں امی کے لیے مینگو لے لیتی ہوں۔ تو ابھی میں جا رہی ہوں بیسٹ وے اسٹور، یہ پاکستانی انڈین گروسری اسٹور ہے، اس کا آنر جو ہے وہ پاکستانی ہے، تو یہ بہت ہی فیمس گروسری اسٹور ہے یہاں پہ۔ جسٹ 5 منٹ کی ڈرائیو ہے ہمارے گھر سے، یہ میکلاگلن اور ریڈ میپل پہ آتا ہے۔ تو آپ کو ہر چیز یہاں پہ مل جاتی ہے، جو چیز آپ کو کہیں بھی نہ ملے نا، لیکن یہاں پہ میں کبھی بھی یہاں جب بھی گئی ہوں نا، مجھے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہیں ملتی ہے، ورنہ اکثر اسٹور پہ میں جاتی ہوں، کوئی چیزیں مل جاتی ہے، کچھ نہیں ملتی، لیکن یہاں پہ آپ کو پاکستان کی ہر چیز مل جاتی ہے، چاہے پاکستانی برتن ہے یا کچھ بھی ایسا پاکستانی کچھ ہے کھانے پینے کی چیز، تو وہ آپ کو ایزی یہاں سے مل جاتی ہے۔ ابھی میں لیفٹ ٹرن لے رہی ہوں کیونکہ کارنر پہ ہی تھا یہ، تو ابھی ادھر سگنل وغیرہ جو ہے بند ہو گئے تھے، پھر میں ویٹ کر رہی تھی۔ تو کافی اس کے ساتھ ہی میٹ کی شاپ بھی ہے، ہم نے جب میٹ بھی لینا ہوتا ہے تو وہیں سے ہی لیتے ہیں۔ المروہ شاپ ہے، تو لاسٹ ایئر قربانی بھی ان سے ہم لوگوں نے کروائی تھی، تو بہت اچھا ان کا میٹ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں شاپ، یہاں پہ ابھی ہم لوگ لیفٹ ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح چھوٹی چھوٹی مارکیٹس ہوتی ہیں ادھر ہر گھر کے قریب قریب، تو ہر مارکیٹ میں آپ کو سپر اسٹور، ریسٹورنٹ، بینک اور کافی اور کلینک ہوتے ہیں، جو واک ان کلینک ہوتے ہیں ادھر۔ ہم لوگ کو چھوٹا موٹا اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے، کوئی بلڈ ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے، تو یہ ہر مارکیٹ میں ایک ایک شاپ ضرور ہوتی ہے، اور کلینک بھی ہوتا ہے، جیسے یہ ڈرائی کلینر بھی ہے، یہاں پہ میٹھی کی دکان بھی ہے، یہاں پہ شیرین محل یہ سویٹ ہے، یہ انڈین پاکستانی، یہاں پہ سموسے وغیرہ اور یہ چیزیں ملتی ہیں، مٹھائی وغیرہ بھی ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں ٹورنٹو میں رہ کے یہ پرابلم نہیں ہے کہ ہمیں اب پاکستانی انڈین کوئی چیز نہیں کھا سکتے، ہمیں یہاں پہ بہت ساری شاپ ہیں۔ میرے پہلے ولاگ تھا جو بکرا منڈی، وہاں پہ بھی لوگوں نے کافی کمنٹس کیے کہ یہاں پہ حلال میٹ ہے، آپ کو حلال نہیں کر کے دے رہے ہیں یا حرام ہے، لیکن ظاہر ہے کابل فارم جب میں گئی ہوں تو مسلمان لوگ ہی ہیں نا جو وہاں فارم ہیں، وہاں بکرے حلال کرتے ہیں، تو یہ سمجھ کی بات ہوتی ہے۔ خیر لیکن وہاں سے اکثر ہم لوگ یہاں المروہ پہ ہی آتے ہیں گوشت لینے کے لیے، لیکن اس بار قربانی کے لیے ہم لوگ فارم پہ گئے، وہاں جو ہے مسلمان لوگ ہوتے ہیں، عربک، افغانی، اپنے مسلمان پاکستانی، وہ ہمارے سامنے ہی قربانی کرتے ہیں، ہمارے سامنے ہی حلال کرتے ہیں، ہمارے سامنے ہی کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں بھی آفر کرتے ہیں اگر آپ نے خود کرنا آپ خود کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہاں پہ رہ کے بہت ساری چیزوں کا خیال کرتے ہیں، کھانا پینا بھی کچھ کھانا ہوتا ہے تو کوئی بھی نئی چیز ٹرائی کرنے سے پہلے پڑھتے ضرور ہیں کہ اس میں کچھ ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے ٹھیک نہ ہو۔ میش میلو جو ہے وہ میں اس شاپ سے لے کر جاتی ہوں کیونکہ جو گوروں کی گروسری شاپ ہے وہاں سے جو ہے میش میلو حرام ملتے ہیں، تو ہم لوگ یہاں پہ رہ کے ایک ایک چیز کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ تو اتنا پاکستان میں بھی دیکھیں آپ کتنا میٹ مل جاتا ہے، کیا پتہ لگتا ہے کس چیز کا میٹ کتنی بار، کبھی گدے کا، کبھی کس کا، کبھی کس کا، اس طرح میٹ سیل ہو رہا تھا میرے سامنے۔ میں جب اسلام آباد میں تھی وہاں چکن جو تھی وہ مری ہوئی پڑی تھی، تو میں نے سیلر سے بولا کہ بھائی یہ چکن جو ہے یہ مری ہے، اس کو ہٹا دینا، تو ہاں ہاں اس نے مجھے 2-3 بار کر دی لیکن اس نے نہیں ہٹائی۔ پھر جب میں نے زیادہ فورس کیا اس نے ہٹا دی، لیکن دوبارہ میں جب دور سے دیکھا اس نے واپس رکھ دی نا۔ تو لیکن یہاں پہ یہ چیز ہے اگر حرام ہے تو آپ کو بولتے ہیں یہ حرام ہے، حلال ہے تو وہ سامنے ہی ہوتا ہے، کچھ ایسے پیچھے سے فراڈ وغیرہ نہیں ہوتا کچھ بھی نا۔ تو یہ دیکھیں آم بھی ہمیں یہاں یہ انور رٹور اور یہ دوسرے آم مہنگے ہیں، یہ بھی $40 میں مجھے 7 آم ملے ہیں،
لیکن یہ بڑی بات ہے کہ چلو یار ہمیں پاکستان جیسے آم پاکستانی آم یہاں تو مل جاتے ہیں، سیم وہی خوشبو، یہ پاکستانی نہیں تھے، یہ کسی اور ملکوں کے تھے، لیکن خیر ہمیں تو پاکستانی اچھے لگتے ہیں، اور پاکستانی آم تو پوری دنیا میں بہت تعریف کی جاتی ہے، بیسٹ ہے۔ اور یہ آلو بخارا خرمانی یہ بھی پاکستان سے آئے ہوئے تھے، اور یہ بنے بنائے ادھر حلال پراٹھا رول اوپر لکھا ہوا بھی ہے، ریپ پہ حلال لکھا ہے تو ہوتا ہے 100%، ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں جو یہ ایشو کرتے ہیں۔ تو خیر یہ ہم لوگوں نے پھر میں نے کچھ لے لیے، ایگز وغیرہ مجھے چاہیے تھے، امی کے لیے مینگو لے لیے، میرے ساتھ عشا اور عفان گئے تھے، ہم نے کہا فوراً ہم لوگ یہ کام کر لیتے ہیں، تو ورنہ پھر انہوں نے گھنٹے ڈیڑھ تک نکلنا تھا 11 بجے، تو ہم نے کہا پہلے ہم لوگ یہ لے آتے ہیں۔ تو ادھر بس یہ سب آپ آہستہ آہستہ سامان رکھ رہے ہیں اپنا، کیونکہ سامان تو پھر آنا کہیں جانا ہو بچوں کے ساتھ تو بہت سامان ہو جاتا ہے۔ جو دن ہم نے مل کے گزارے اب وہ ہم بہت یاد کریں گے، سب یہی بول رہے تھے کہ تمہارے ولاگ آپ دیکھیں گے وہاں جا کے مونٹریال، تو یہ دن ہم لوگ مس کریں گے۔ تو یہ بھی اچھا ہے کہ چلو ہم لوگ ولاگ بنا لیتے ہیں تو ہم اسے یاد رکھتے ہیں، ایک میموری کے طور پہ ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ کب ہم لوگ گئے تھے مونٹریال، کس طرح ہم لوگ گئے، بچے ہیں بیچ میں، ان کی ویڈیو بھی بن جاتی ہے، اور بچے بھی بہت خوش ہوتے ہیں جب میں ان کو ولاگ میں لیتی ہوں اور ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے، جب وہ بعد میں دیکھتے ہیں تو سارے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی پھپھو نے ولاگ میں لیا ہے۔ تو ابھی جو ہے عشا کہہ رہی کہ میں نانی کو جو ہے وہ دے رہی ہوں مینگو، تو امی بھی بڑی خوش ہو گئی، وہ کہہ رہی یہ تم لوگ کیوں لے کر آئے ہو، تو پیار کرنے لگی بچوں کے ساتھ، رونے بھی لگے تھے، ہم لوگ بھی سب رونے لگ گئے جب امی جا رہی تھی، امی بھی رونے لگ گئی۔ تو خیر بس یہ زندگی ہے، اللہ پاک بس زندگی صحت دے سب کے ماں باپ کو۔ اور بس ابھی مہمانوں نے ناشتہ کیا تو مائرہ برتن وغیرہ بھی دھونے لگ گئی، تو ابھی ادھر عشا نے آم دیے، میری امی اتنا پیار کرنے لگ گئی عشا کو، بہت خوش ہو گئی کہ یہ میرے لیے لے کر آئی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں ہوتی ہیں، حالانکہ ان کی کیا قیمت ہے، لیکن بڑے جو ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کو بہت اچھا لگتا ہے۔ میرے سسر بھی ایسے ہی تھے، اللہ پاک ان کو بھی جنت نصیب کرے، جب میں ان کے لیے کوئی چھوٹی سی بھی چیز لے کر آتی تھی یا کچھ بھی ان کے لیے بنا لیتی تھی نا، تو وہ اتنے خوش ہوتے تھے، اتنی دعا دیتے تھے، سب کو بتا رہے ہوتے تھے کہ یہ دیکھو یہ میری بہو میرے لیے یہ سوٹ لے کر آئی ہے، کچھ بھی میں بازار جاتی مجھے جو اچھا لگ جاتا تھا کپڑے وغیرہ اکثر میں لے آتی تھی نا، تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے، پھر بار بار سب کو دکھاتے دیکھو کتنا اچھا ہے، اور کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے۔ کینیڈا سے بھی جب جاتی تھی واچ چچا کے لیے ہمیشہ، میرے سسر میرے چچا بھی ہیں تو ان کے لیے میں واچز وغیرہ ہمیشہ یہیں سے لے کے جاتی تھی، کیونکہ ان کو بہت ادھر پسند آتی تھی وہ، اور وہ اچھی خاصی چلتی تھی، کیونکہ یہاں کی واچ وغیرہ تو پھر بہت اچھی والی مہنگی بھی لے کر جاتی تھی، تو وہ اتنا ہوتے تھے، کہتے تھے یہ تم پھر لے کر آ گئی، ابھی تو تم نے میرے لیے لائی تھی، ہر بار لے آتی ہو، نہیں میں نے کہتی تھی نہیں کوئی بات نہیں، اب یہ پرانی جو ہے یہ ہٹا دیں، بس اب نئی پہنا کرے نا۔ تو بزرگوں سے ہی گھر میں رونق ہوتی ہے، بزرگ نہیں ہوتے تو گھر ایسے خالی خالی سا لگتا ہے۔ ادھر سب پیار کر رہے ہیں بچوں کو کیونکہ وہ لوگ ابھی جا رہے ہیں، تو چلیے اب میرے پچھلے ولاگ سارے آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کیسے لگے ہیں، اور اگر اچھے لگے ہوں تو آپ نے میرے چینل کو ضرور لائک بھی کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ تو ابھی مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ کیا کریں گے ہم لوگ؟ نومبر میں آئیں، آپ کو ملنے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ یس، اوکے، سب چارجر مس یو ٹو، اللہ حافظ۔ بائے بائے اماں جی، مس یو۔